پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں حکومت وقت کی طرف سے اپنی ریویو پٹیشن کے خارج ہونے کے بعد سیاسی معاملات این آر او دوبارہ سے پاکستان کی سیاست کا اور پاکستان کے کرنٹ افیئرز کا ایک بہت بڑا حصہ بن گیا ہے۔ عدلیہ نے جو 2009 کے اندر فیصلہ دیا تھا وہ پہلے سے ہی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ریویو پٹیشن کے اوپر عدلیہ کے فیصلے کا انتظار تھا جو آج آ گیا۔ حکومت وقت کی طرف سے بیانات اب دیکھیں گے آنے والے دنوں میں تیز سے تیز تر ہوتے جائیں گے، جو ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ معاملہ ان کے کو چیئرپرسن کی طرف جا رہا ہے تو وہ اپنی زبان کے اندر تندی بھی لے کے آئیں گے اور عدلیہ کے فیصلے کے اوپر شدید تنقید بھی کریں گے اور عدلیہ کے فیصلے کو ایک سیاسی رنگ دینے کی ضرورت کو بھی وہ رسپونڈ کریں گے اور اس ضرورت کو پورا بھی کریں گے۔ تو کیا ہم یہ سمجھے کہ حکومت وقت نے شروع دن سے این آر او کے اوپر ایک سٹینس لیا ہوا تھا کہ آپ کو اس معاملے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹس اے ڈن ڈیل؟ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ اگر آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو پڑھیں تو اس کے اندر بڑے واضح انداز سے تاریخ بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جب سپریم کورٹ کی طرف سے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے بحالی کے بعد حکومت اور وفاق کو اور صوبوں کو نوٹس دینے شروع کیا تو جواب ہی نہیں آیا۔ جب جواب آیا تو سبمٹ کیا کورٹ کے سامنے وفاق کی طرف سے کہ جی پرائم منسٹر صاحب کا یہ فرمان ہے کہ 17ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آئینی ہم اس کو نہیں گردانتے اور اس کے اندر ہم بنیادی تبدیلیاں کر رہے ہیں جو کہ بعد میں حکومت وقت نے کی، اور ہم اس کی آئینی صحت کو کسی طریقے سے بھی انڈورس نہیں کرتے، جس سے مراد یہ ہے کہ اس کے تحت تمام جو انڈیمنٹیز دی گئی تھیں، جن قوانین کو تحفظ دیا گیا تھا این آر او سمیت، حکومت وقت نے بالواسطہ طور پر یہ کہا کہ ہم اس تحفظ کو نہیں مانتے۔ اس وقت شاہ خاور صاحب جو تھے وہ ایک طرح سے حکومت کی نمائندگی ہی کر رہے تھے جب انہوں نے یہ بات کی کہ وہ اس وقت ایکٹنگ اٹارنی جنرل تھے کہ وفاق پاکستان جو ہے وہ آئین کے برتری کو جانتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے حکومت وقت کی طرف سے کہ میں نے این آر او کا دفاع نہیں کرنا۔ شاہ خاور صاحب نے ریکارڈ پہ کہا کورٹ کے سامنے کہ حکومت وقت نے مجھے ڈائریکٹ کر دیا ہے کہ این آر او کے معاملے کو آئینی نہیں سمجھتے اور اس کو میں نے دفاع اس کا نہیں کرنا۔ کمال اصفر صاحب نے بھی ایک بیان دیا جس کے اوپر بڑی کورٹ کے اندر اور کورٹ کے باہر جو ہے ہاہاکار ہوئی، کہا گیا جی کہ یہ کمال اصفر صاحب نے کیا بیان دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ کورٹ کے اندر جو معاملات ہیں اس وقت اس سے جمہوریت کو شدید خطرہ ہے اور جمہوریت کو جو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں وہ سی آئی اے اور جی ایچ کیو ہیں، جمہوریت کا پانسا پلٹنا چاہتے ہیں۔ پھر اگلے بیان میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو میں نے پیرا یہ اس میں لکھوایا تھا یہ میرا اپنا بیان تھا، اس کا حکومت وقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میرا ذاتی بیان تھا، اور وفاق پاکستان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ آپ نے این آر او کے اوپر جو بھی سٹینس اپنانا ہے آپ اس کو اپنائیں، اور وفاق جو ہے حکومت وقت جو ہے وہ این آر او کو بالکل بھی قانونی نہیں سمجھتے، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ این آر او غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ اب یہ حکومت کی طرف سے این آر او کے اوپر سٹینس آ رہا ہے۔ شاہ خاور صاحب نے دوبارہ کورٹ کے سامنے سبمٹ کیا کہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ مجھے این آر او کا دفاع نہیں کرنا۔ تو جب کورٹ نے ان سے پوچھا کہ اگر این آر او کا دفاع نہ ہوا اور این آر او کو ہم نے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا تو پھر آپ کیا کریں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ تو شاہ خاور صاحب نے سبمٹ کیا کہ نتائج جو بھی ہوں قانون کو اپنا رستہ اختیار کرنا چاہیے اور ہم اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ کمال اصفر صاحب نے ایک اور بیان میں کورٹ کے سامنے سبمٹ کیا کیونکہ لمبا چوڑا کیس چلتا رہا تھا کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے۔ تمام طرف سے حکومت وقت کی طرف سے آوازیں یہ آ رہی تھیں کہ این آر او جو ہے اس کو ہم غیر قانونی سمجھتے ہیں، اس کو ہم غیر آئینی سمجھتے ہیں، اس کا ہم دفاع نہیں کریں گے۔ لیکن جب این آر او کا فیصلہ آ گیا اور اس کے اوپر عمل درآمد کا معاملہ شروع ہوا تو حکومت وقت نے ریویو پٹیشن فائل کر دی اور جس کو آج خارج کر دیا گیا۔ اگر حکومت وقت این آر او کے اوپر مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ ایک سٹینڈ رکھتی تو آج شاید ان کے لیے مسائل کا انبار نہ ہوتا، لیکن حکومت نے پہلے این آر او کا دفاع کیا نہیں، پھر ریویو پٹیشن فائل کی جو آج خارج ہو گئی ہے۔ حکومت کا مسئلہ کیا ہے؟ حکومت کا مسئلہ ناظرین ہم آپ کو اگلے حصے میں بتائیں گے۔ این آر او سے استفادہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، تقریباً 8,000 کے قریب لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہوئے ہیں۔
3,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ سندھ کے اندر مستفید ہوئے ہیں، جس میں ایم کیو ایم کے پرائمرلی لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے پروونشل لوگ بھی ہیں، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے چند سیاسی نمائندگان بھی ہیں، نیب زدہ جو لوگ ہیں تقریباً 248 کے قریب اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ حکومت یہ تمام لوگوں کے معاملات کو برداشت کر لیتی، لیکن ایک کیس جو ہے وہ شاید حکومت کے تمام تر کنسیڈریشن کے خلاف بھاری پڑ رہا ہے، اور وہ کیس ہے سوئس کیس۔ اس ججمنٹ کے اندر سپریم کورٹ نے این آر او کے تحت بند کیے جانے والے تمام کیسز کو کھولنے کا حکم دیا ہے، بشمول سوئس کیس۔ سوئس کیس کے اوپر کورٹ کی ججمنٹ کیا کہتی ہے، بریک کے بعد۔